إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو دنیا میں آنے والے تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، انسانی زندگی پر صحبت، سنگت اور دوستی کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. انسان صبح و شام، دن و رات اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزارتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس سے زیادہ باتیں کرتا ہے، جس کے ساتھ زیادہ ٹہلتا گھومتا ہے، تو اس شخص کی عادتیں، خصلتیں، خوبیاں، بڑائیاں جو کچھ بھی ہوں وہ دوسرے انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. انسان چاہے وہ بری صحبت اختیار کرے، چاہے وہ اچھی صحبت اختیار کرے، اچھی صحبت اختیار کرتے ہوئے اچھے دوستوں، اچھے ساتھیوں کے بیچ میں رہے تو یقیناً وہ اچھا آدمی بنے گا. اور اگر بری سنگت میں رہے، برے دوستوں کو، برے ساتھیوں کو اپنے لیے پسند کرے، اختیار کرے تو یقیناً وہ برا انسان بن کر نکلے گا. تو خیر، یہ انسانی زندگی پر، ہماری اور آپ کی زندگی پر صحبت اور دوستی کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. ایک مثال لے لیجیے. انسان اس شخص کے ساتھ وقت گزار رہا ہے جو آدمی شراب پیتا ہے. شرابی آدمی کے ساتھ اگر انسان وقت گزارتا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی وہ بھی شراب پینے لگے. اور اگر احتیاط کرتے ہوئے، اپنے آپ کا بچاؤ کرتے ہوئے وہ شراب اگر نہ بھی پیے تو شراب کے سلسلے میں ہماری شریعت نے نفرت اور دشمنی، عداوت پیدا کرنے کی جو تاکید کی ہے اور شراب کی جو قباحت، جو مذمت، جو برائی بیان کی ہے، اس شراب کی قباحت کا احساس ہمارے اور آپ کے دلوں سے نکل جائے. وہ ایک معمولی سی بات لگے گی صرف شرابی کی صحبت اختیار کرنے کے لیے. یا اسی طرح آپ دیکھیں، آدمی کوئی فلم دیکھتا ہے، گندی تصویریں دیکھتا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے. ہم اور آپ، کوئی انسان اگر اس کو اپنا دوست بنا لے تو ممکن ہے کبھی وہ بھی اس کے ساتھ فلم دیکھنے جائے. اور اگر بطور احتیاط فلم دیکھنے نہ بھی جائے تو فلم دیکھنے کی جو نفرت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، یا فلم کے ذریعہ سماج کو بے حیائی، بے غیرتی اور بے پردگی کا جو سبق ملتا ہے، اس سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں غیرت کا احساس ختم ہو جائے گا، بے حیائی اور بے پردگی آنی ضروری ہو جائے گی اور لازمی ہو جائے گی. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحبت کا اثر، دوستی کا اثر، سنگت کا
انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے. اگر ہم اور آپ کسی نیک آدمی کی صحبت میں ہمارے دوست اچھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں وہ اچھائیوں کی طرف لے جائیں گے, ہمیں نمازوں کی طرف لے جائیں گے, ہمیں دین کی تعلیمات دیں گے. خیر ہمیں اور آپ کو خیر اور بھلائی اور اچھائی کی راہ دکھائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلی, آپ اندازہ کرو, المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے. اللہ, انسان اپنے دوستوں ساتھیوں کے دین پہ ہوتا ہے. اس کے ساتھی, اس کے دوست جو افکار رکھتے ہیں, جو خیالات رکھتے ہیں, جو جذبات رکھتے ہیں, جو احساسات رکھتے ہیں, چاہے گندے ہو یا اچھے ہو, جس بھی احساسات کے وہ جو ہے مالک ہیں, وہ احساس انسانوں کے دوستوں پر اثر کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِفُ. ہر انسان کو چاہیے, ہر انسان بشر کو چاہیے کہ ذرا وہ غور کرے, دیکھے کس کو اس نے اپنا دوست بنایا, کس کو اس نے اپنا ساتھی بنایا, کس کو اس نے اپنا ہم سفر بنایا ہے, کس کی صحبت میں وہ وقت گزار رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دوست ایسے ہیں جو اس کی آخرت برباد کر رہے ہو, کہیں ایسے تو نہیں کہ کہیں اس کے دوست ایسے ہوں جو اس کی دنیا برباد کر رہے ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دوست کچھ ایسے ہوں جو اسے برے خیالات اور برے جذبات کی طرف اور برائیوں کی طرف لے جانے والے ہوں. یہ ہمیں اور آپ کو, ہر انسان کو غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں, اگر ہم بے نمازی کے ساتھ ہیں تو ہماری نمازوں پر کون سا اثر پڑنے والا ہے. کہنا صحیح ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, بے نمازیوں کو اپنا دوست بنائے, ساتھی بنائے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے میرے بھائی. یہ خیال غلط ہے, یہ سوچ غلط ہے. زندگی کی موت پر کہیں نہ کہیں اس بے نمازی کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ایسی حالت پیدا ہوگی کہ اس کی وجہ سے آپ بھی اپنی نماز چھوڑ سکتے ہو, اس کی وجہ سے آپ بھی مسجد کا دروازہ چھوڑ سکتے ہو. اسی طرح کوئی جھوٹ بولنے والا ہے, پل پل جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولنے والے کو آپ نے اپنا ساتھی بنایا ہے, یقیناً آپ سچ بولنے والے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ نبی کریم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو نازل کردہ قرآن کی اس تعلیم پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. زندگی میں اپنا ساتھی سچے انسانوں کو بناؤ. پر آپ کا سوال ہے کہ ہم جھوٹوں کے ساتھ ہیں, ہم سچ بولنے والے ہیں, ہماری زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ ضرور پڑے گا, ضرور. زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر آپ ایسا واقع ہو جائیں گے کہ آپ کو بھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا, آپ بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے. پھر آپ کو اس وقت یہ احساس ہوگا کہ یقیناً جھوٹوں کا ساتھ بننے کی وجہ سے ہمیں بھی جھوٹ بولنا پڑا. ایسے لمحات آئیں گے, یہ اثر پڑتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم مثال دے کر سمجھایا اپنی امت کو کہ سنگت کا, صحبت کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی سی ہے, اور برے دوست, برے ساتھی کی مثال آگ کی بتی جلانے والے کی سی ہے. آپ اپنا دوست, آپ اپنی صحبت میں خوشبو بیچنے والے کو رکھیں گے, اپنا دوست بنائیں گے, تو آپ کے جسم میں خوشبو آئے گی ضرور, آپ کے جسم میں خوشبو آئے گی ضرور. آپ اگر خوشبو سے متاثر ہو رہے ہیں, پسند آ گیا آپ کو وہ ادھر وہ خوشبو, تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں, آپ اس کو خرید سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر خرید نہیں سکتے تو وہ آپ کا ساتھی جو خوشبو بیچنے والا ہے آپ کو خوشبو کا ہدیہ بھی کر سکتا ہے, آپ کو خوشبو دے سکتا ہے. اور اگر وہ ہدیہ نہ بھی کرے, اگر آپ کو وہ خوشبو نہ بھی دے, تو کم سے کم اس کے ساتھ میں رہو گے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے تمہارا بدن بھی خوشبو سے مہکے گا, تمہارے کپڑے پر بھی خوشبو کے آثار آئیں گے, اور تمہارے قریب بھی طرح کی مہک آئے گی. اسی طرح اگر ہم آپ نیک اچھا دوست بناتے ہیں, اچھا ساتھی بناتے ہیں, تو ہم اس کی بھلائیوں کو اختیار کریں گے, ہمارے اندر اس کی نیکیوں کو پسند کرنے کا جذبہ ہوگا. وہ جو اچھا کام کرے گا اس اچھائیوں کے خلاف ہمیں اور آپ کو محبت ہوگی, اور ہمیں شوق ہوگا کہ ہمارا دوست اچھا کام کر رہا ہے تو ہم بھی اچھا کریں. اور اگر آپ اسے دیکھ کر نہیں کر سکتے تو ہو سکتا ہے آپ کا وہ ساتھی آپ سے کہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, چلو نماز پڑھنے, میں خیرات کر رہا ہوں, کرو خیرات, میں اچھائیاں کر رہا ہوں, تم بھی اچھائیاں کرو. وہ تمہیں اچھائیوں کی طرف بلائے گا, اور اگر وہ بلائے بھی نہ, اگر وہ بلائے بھی نہ خیر کی جانب, اچھائی کی جانب, تو اس کے ساتھ رہو گے تو کم سے کم نیکیوں کے وہ مناظر دیکھو گے, اچھائیوں کے وہ جذبات دیکھو گے جو آپ کے دوست میں موجود ہے, تو کبھی نہ کبھی آپ بھی اس راہ پر چلے جاؤ گے اور آپ بھی اچھا کام کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحبت کا اثر پڑتا ضرور ہے, اور
برے ساتھیوں برے دوست کی اس مانند جو آگ کی بتی جلاتا ہو. آپ دیکھو عظیم مثال ہے ہمارے اور آپ کو چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ صحبت اور سنگت اگر ابھی اچھے آدمی کو بنایا جائے تو اچھا بنیں گے. اور بچے بھی سمجھتے ہیں اگر کسی گندے بچے کو اپنے ساتھ رکھے جو گالیاں بکنے والا ہے اور جو برائیاں کرنے والا ہے جو چغلخوریاں کرنے والا ہے جو جھگڑے لڑائیاں کرنے والا تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی گالیاں دینا سیکھ جائیں گے. جیسا آپ یہ دیکھو ہمارے گھروں میں جو بچے آج بدزبانی کرتے گالیاں دیتے ہیں ماں باپ کو برا بھلا کہتے ان کے ادب و احترام کو قدموں تلے روکتے اس کا اثر انہیں کہاں سے ملا؟ ان کی صحبت باہر کھیتیوں میں نکل کر سڑکوں گلیوں پر نکل کر ان بچوں کو ایسے بچے ملتے ہیں جن کی زبانیں خراب ہے جن کی سنگت خراب ہے اور جو بدزبانی کرتے ہیں وہی سیکھ سیکھ کے ایسی ایسی گالیاں آ کر گھروں میں بکتے ہیں دانت کھٹے ہو جاتے کہ بچہ ایسی گالی دے رہا. یہ صحبت کا اثر ہی ہوتا ہے یہ دوست کا ہی اثر ہوتا ہے. آپ دیکھو اندازہ لگاؤ آگ کی بھٹی جو جلاتا ہے آپ اگر وہاں بیٹھیں گے اس کو اپنا دوست بنائیں گے اس کی صحبت میں رہیں گے اس کے ساتھ میں رہیں گے تو اس بھٹی کی نکلی ہوئی کوئی نہ کوئی ایک چنگاری آپ کے کپڑے کو جلا دے گی آپ کے کپڑے کو جلا دے گی یہاں تک کہ آپ کے جسم پر بھی آ کر وہ چنگاری جسم کو داغدار کر دے گی آپ کو زخمی کر دے گی اور کچھ نہیں تو بھٹی کے قریب بیٹھنے سے اس کی بدبو سے آپ پریشان ہو جائیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے. تو آپ ذرا دیکھیں آپ آگ کی بھٹی میں ہو اور یہ سوچیں کہ ہم چنگاری سے بچ جائیں اور یہ سوچیں کہ ہم بدبو سے بچ جائیں اور یہ سوچیں کہ ہمارا کپڑا جلنے سے بچ جائے ناممکن ہے ہو نہیں سکتا ہے. تو صحبت کا اثر اتنا ہی گہرا ہوتا ہے ہمارے اور آپ کی زندگی میں. اور کبھی کبھی تو اگر صحبت بری مل جائے صحبت گندی مل جائے دوست برا مل جائے تو دنیا کے ساتھ آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے دنیا کے ساتھ آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا توفیق نہیں ملی انہیں ہدایت کی جب وفات کے قریب آئے بخاری شریف کی روایت ہے جب موت کے بالکل قریب آ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے سگے چچا کے قریب آئے کہا چچا جان پڑھ دو لا الہ الا اللہ کلمہ کا اقرار کر لو زبان سے پڑھ لو کلمۃ احاج لک بها عند اللہ میں اسی کلمے کے حوالے سے اللہ سے احتجاج کروں گا اور اللہ سے کہوں گا یہ وہ میرا چچا ہے کہ مکی زندگی میں سبوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور مکہ کے کافر جب ابو طالب کے دربار میں آئے تھے کہ روک لو اپنے بھتیجے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم روک لو اپنے بھتیجے محمد کو جس دین کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے جو دین کی دعوت کے دے رہا ہے ہمارے معبودوں کو گالیاں دے رہا ہے ہمارے معبودوں کو جھٹلا رہا ہے اسے روکو ورنہ ہم اس کو سخت سزا دیں گے. ابو طالب نے بلایا تھا اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھتیجے مکہ کے کفار جو ہیں یہ شکایت لے کر آئے تھے آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں وہ تو بغاوت پر اتر آئے ہیں. پیارے نبی نے جواب دیا تھا کہ اے میرے چچا یہ لوگ اگر آسمان سے سورج داہنے ہاتھ پر بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھتے اور یہ کہیں کہ جو مشن میں لے کر اٹھا ہو جو دعوت و تبلیغ کا پیغام لے کر میں نکلا ہوں اور اللہ نے مجھے جو پیغام دیا ہے اسے لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دو یہ ہو نہیں سکتا ایسا نہیں ہو سکتا میں پہنچاؤں گا. تو ابو طالب سگے چچا ہی تھے کہ انہوں نے کہا تھا بیٹا بھتیجے نکل جا تو اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا اگر تجھ پر کوئی آنچ آئے تو خیال کرنا کہ پہلے تیرے سگے چچا پر آئے گا تیرا حملہ پہلے تیرا چچا برداشت کرے گا میں تیرا سپورٹر ہوں میں تجھے طاقت دینے والا ہوں میں تجھے مضبوط کرنے والا ہوں تو جا اپنا کام کھلے عام کر کوئی بھی تجھے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ابو طالب اسلام کی اشاعت میں اتنے مددگار ثابت ہوئے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہنے لگے پڑھ لو کلمہ لیکن ابو طالب کے سر کے پاس ان کا دوست کھڑا تھا ان کی صحبت میں رہنے والا ساتھی بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس امت کا فرعون ابو جہل تھا. ابو جہل نے کیا کہا اترغب عن ملت عبد المطلب کہ اے ابو طالب مرتے وقت مرتے سمے آپ دادا عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے کیسے چھوڑ سکتے ہو. بھڑکایا بہکایا اور آخرکار انجام یہ ہوا کہ ابو طالب نے اسی ابو جہل کی دوستی میں اور صحبت میں پڑھ کر کے کلمے کو پڑھ نہیں کلمے کا اقرار نہیں کر سکے اور حال یہ ہوا کہ نارے جہنم کے مستحق ہوئے. یہ اور بات ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہی دیا جائے گا پر وہ عذاب بھی اتنا خطرناک ہوگا. یہ پیارے نبی نے فرمایا کہ ابو طالب کو آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے ان کا سر آدھی کی طرح کھول رہا ہوگا. یہ ہلکا عذاب ہے جہنم کا جو ابو طالب کو ملنے والا
لے کہ ابو طالب نے اسلام کا بہت زیادہ ساتھ دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے ابو جہل جیسے نافرمان گندے ساتھی کی وجہ سے، برے ساتھی کی وجہ سے ابو طالب نے کلمے کا اقرار نہیں کر پائے. یا اسی طرح آپ دیکھو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت پڑھی سورۃ فرقان کی کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. حشر کے میدان میں بہت سارے ظالموں کو دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے دانتوں سے اپنا ہی ہاتھ چبا رہے ہیں، اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں ہی کاٹ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اے کاش، افسوس کریں گے حشر کے میدان میں، اے کاش ہم رسولوں کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے آئے ہوتے، اے کاش ہم اسلام کے پیغامات پر عمل کر کے آئے ہوتے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں فلاں آدمی کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا. گندا آدمی تھا، برا آدمی تھا، اس کی صحبت نے میری آخرت کو برباد کر دیا، میری آخرت کو تباہ کر دیا. آپ جانتے ہیں وہ افسوس کرے گا آخرت کے میدان میں جو برے سنگت اور بری صحبتوں میں رہنے والا آدمی ہے. اسی طرح آپ یہ جو آیتیں ہیں اہل مفسرین نے کہا ہے لقد اضلنی عن الذکر. عقبہ ابن ابی معیط کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت عقبہ ابن معیط کے سلسلے میں نازل ہوئی. یہ اللہ کے نبی کا بدترین دشمن تھا، سخت دشمن تھا، اور اس کو ایک بار حق سمجھ میں آ گیا، اس نے دین قبول کر لیا. علماء نے لکھا ہے باقاعدہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. عقبہ ابن ابی معیط، نام یاد رکھنا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اہل مفسرین نے اس آیت کا شان نزول ہی بتایا کہ یہ آیتیں اسی وقت نازل ہوئی جب عقبہ ابن معیط نے اسلام قبول کر لیا. جیسے ہی اس کے ساتھیوں کو خبر ملی، اس کے دوستوں کو جیسے ہی خبر ملی کہ عقبہ نے دین قبول کر لیا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، فوراً دوڑتے ہوئے آئے، کہا عقبہ اتنے ہوشیار ہو، اتنے دانشمند ہو، اتنا سمجھ بوجھ رکھنے والے ہو، تم نے محمد کا دین کیسے قبول کر لیا؟ تم نے کیسے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ بہلایا، بھڑکایا، پھسلایا، غیرت دلائی اپنے باپ دادا کے دین کی، اور یہاں تک کہ عقبہ ابن ابی معیط اس دین اسلام سے پھر گیا، منحرف ہو گیا. کہا ٹھیک ہے محمد کا دین میں چھوڑ رہا ہوں. تو دوستوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ یہ ہے پورے سنگتوں کا اثر. دوستوں نے کہا ہم مانے کیسے، ہم کیسے مانے کہ تم نے محمد کا دین چھوڑ دیا ہے؟ اور رائے بھی دیا، مشورہ بھی دیا. کہا ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان کے چہرے پر تھوک دو، اگر تھوک دو گے تو ہمیں یقین ہوگا کہ تم نے محمد کا دین چھوڑ دیا ہے. نعوذ باللہ. اور اس عقبہ ابن معیط نے پیارے نبی کے نورانی چہرے پر تھوکنے کی بھی جرات کی تھی، پر سورج پر تھوکا ہوا تھوک خود اپنے چہرے پر آتا ہے. وہ ظالم نے یہ بھی گستاخی کی تھی، پیارے نبی کے چہرے پر تھوکنے کی جرات تھی. یہ اور بات ہے کہ تھوک نہ سکا، لیکن آپ دیکھیں انہی غلط دوستوں کی وجہ سے وہ دین اسلام سے محروم ہو گیا. لقد اضلنی عن الذکر، یہی کہے گا حشر کے میدان میں، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. میرے پاس ہدایت آئی، میں نے اسلام قبول کر لیا، محمد کے دین کو قبول کر لیا، پر ان ظالم ساتھیوں نے مجھے اس سے منحرف کر دیا، مجھے دین چھوڑنے پر مجبور کر دیا. اس وقت بھی یہ لوگ افسوس کریں گے. تو میرے بھائی اور دوستوں، دوستی کی بنیاد دیکھو سورہ صافات آپ پڑھیں گے، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ صافات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر کے میدان میں دو دوستوں کا واقعہ ذکر کیا ہے، دو دوستوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے. مسلمان تو جنت میں چلا گیا اور کافر نارے جہنم میں گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسلمان جنت سے اس جہنمی کافر کو دیکھے گا اور اسے احساس دلائے گا، کہے گا تو وہی شخص ہے جو قیامت کے دن جھٹلایا کرتا تھا، جو آخرت کو جھٹلایا کرتا تھا، جو پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا. تو میرا دوست تھا، صبح و شام مجھ سے ملنے والا تھا. انا مدینون، قریب تھا کہ تیری صحبت مجھے بھی نارے جہنم میں لے جاتی. اچھا ہوا اللہ کا فضل ہے کہ میں نے تیری دوستی سے کوئی اثر نہیں لیا، تیری صحبت کا مجھ پر کوئی اثر نہ پڑا، ورنہ تیری طرح میں بھی جہنم میں چل رہا ہوتا. یہ دو دوستوں کا واقعہ. دیکھو دوستی کی بنیاد دنیا میں کئی وجوہات ہوتے ہیں. آدمی دوستی کرتا ہے تجارت کی بنیاد پر، دھندا ہے، کاروبار ہے. آدمی دوستی کرتا ہے پڑوسی کی بنیاد پر، بار بار ملتا ہے. آدمی دوستی کے مختلف طریقے ہیں، لیکن وہ دوستی، وہ ساتھی، وہ صحبت جو عقیدے اور ایمان اور اخلاق اور کیریکٹر دیکھ کر کی جائے، فلاں آدمی بہت اچھا ہے، اخلاق مند ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، نرم گفتگو کرنے والا ہے، اچھے مزاج کا ہے، کیریکٹر اس کے اچھے ہیں. اگر
اگر یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم اور آپ دوستی کرتے ہیں، ہم اور آپ اپنی صحبت میں اسے اختیار کرتے ہیں، اس کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت دی، بہت بڑی بشارت دی ہے ایسے دوستوں کو جو اپنی دوستی ایمان کی بنا پر الحب للہ، اللہ کے خاطر وہ دوستی کرتے ہیں، اللہ کے خاطر وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا ملنا، ان کا جلنا اور ان کا آنا، ان کا جانا وہ اللہ کے خاطر، اللہ کی محبت کے خاطر ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین وفی المتزاورین، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو جاتی ہے ایسے دو محبت کرنے والوں پر، ایسے دو محبت کرنے والوں پر جنہوں نے محبت ایمان کی بنا پر کی ہو، جنہوں نے محبت اخلاق کی بنا پر کی ہو، جنہوں نے دوستی دینداری کی بنیاد پر کی ہو، جنہوں نے دوستی اللہ والے کی بنیاد پر کی ہو، ایسے لوگوں کے لیے ہماری محبت واجب ہو جاتی ہے اور ضروری ہو جاتی ہے، میری رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بشارت ہے، اور اس سے بھی بڑی بشارت دیکھو، حشر کے میدان، بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے حشر کا میدان اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ سورج میل کے فاصلے پر آ جائے گا، زمین تابے کی ہو جائے گی، پسینوں میں گناہوں کے عوض لوگ، کوئی گھٹنے پر، کوئی کمر پر، کوئی سینے پر، کوئی پسینوں میں ڈوب کر تیر رہا ہوگا۔ حشر کے میدان کی وہ حالت ہوگی، انسانیت پر اتنا تکلیف گزرے گا، اور انسان نبیوں کے پاس جائے گا اور کہے گا اللہ کے پیغمبر ہو، اللہ کے انبیاء ہو، اللہ کے رسول ہو، برگزیدہ بندے ہو، یہ دیکھو حشر کی میدان میں انسانیت کو جو درگت بن چکی ہے، ایسا کرو اللہ سے کہو حساب و کتاب بعد میں کرے، جنت جہنم کا فیصلہ بعد میں کرے، یہ حشر کی جو تکلیفیں ہیں یہ برداشت سے باہر ہو رہی ہے، کہیں سایہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، گرمی سے تپ رہے ہیں، اللہ سے کہو اس حشر کی تکلیف سے ہم لوگوں کو نجات دے دے، ہم لوگوں کو نجات دے دے۔ ایسا حشر کا میدان ہوگا تکلیفوں سے گھرا ہوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہاں اگر کوئی سایہ دکھائی دے گا، وہاں گرمی سے کہیں چھاؤ لینے کا موقع ملے گا، وہ خود اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، باقی کہیں نہ پیڑ نہ پودا نہ کچھ نہ شامیانہ، کہیں کوئی سایہ نہ ملے گا، آدمی وہی جھلس رہا ہوگا، وہاں صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے میں جو لوگ جگہ پائیں گے ان میں سے اللہ کے نبی فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، ایسے دو آدمیوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا جنہوں نے محبت کی ہوگی، آپس میں اللہ کے خاطر کی ہوگی، دینداری کی بنیاد پر کی ہوگی، اور اخلاق و کیریکٹر کی بنیاد پر کی ہوگی، بڑا اندھا آدمی غریب صحیح، بڑا اندھا کمزور صحیح، بڑا بندہ نازک صحیح، پر ہے تو وہ اللہ والا، پر ہے تو وہ قرآن پڑھنے والا، پر ہے تو وہ نماز پڑھنے والا، پر ہے وہ تو اللہ کو چاہنے والا، اخلاق کی بنا پر، دینداری کی بنیاد پر ہماری اگر آپ کی دوستی ہو رہی ہے، انسانوں کی انسانوں سے دوستی ہو رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ مقام ہے اچھی صحبت اور اچھے دوست۔ دیکھو رشتے ماں باپ کے ہیں، اولاد کے ہیں، آدمی یہ چنتا نہیں ہے، یہ تو فطری رشتے ہیں، بھائی کے رشتے، بہن کے رشتے، پھوپھی کے رشتے، خالہ کے رشتے، یہ رشتے فطری ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، آسمانوں سے یہ رشتے بنے ہوئے ہیں، پر دوستی کا رشتہ یہ ہمیں اور آپ کو خود چننا پڑتا ہے، خود اختیار کرنا پڑتا ہے، ہم کس کو اپنا دوست بنائیں، کون ہمارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے، کون ہماری دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے، اس دوست کی پہچان ہونی چاہیے۔ صحبت کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، آپ جانتے ہیں یہ تو انسانیت کی بات ہے، بے زبان چیزوں پر بھی صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ پرانے لوگ جانتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا، گلستہ دوستان، کہ ایک بار وہ حمام میں گئے، باتھ روم میں، غسل خانے میں، تو وہاں ان کو بڑی خوشبو آئی، بہت زبردست خوشبو اور مہک آئی، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ حمام میں، غسل خانے میں ایسی خوشبو کہاں سے آ سکتی ہے۔ تلاش کیا تو وہاں ایک مٹی کا ڈھیلا رکھا ہوا تھا، مٹی کا ڈھیلا رکھا ہوا تھا، اس کے قریب گئے، مٹی کو سونگھا تو وہ خوشبو اسی مٹی سے آ رہی تھی۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ مٹی بتا تو کہ آخر یہ خوشبو تیرے اندر آئی کہاں سے، تو مٹی ہے، ناچیز ہے، حقیر ہے، تجھے خوشبو کس نے دیا؟ تو وہ مٹی جانتے ہو زبان حال سے کہتی ہے کہ شیخ سعدی اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، میرا ہم سفر، میری صحبت، میرا دوست، سال اور سال جو ہے ہماری دوستی پھولوں سے رہی ہے، ہم پھولوں میں تھے، باغیچے میں تھے، وہاں سے ہمیں اٹھا کر لایا گیا ہے، اس
پھول کے درخت کی خوشبو میری مٹی میں سما گئی ہے اور مجھ ناچیز سے آج یہ خوشبو آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ صحبت کا اثر. اور صحبت کا اثر بے جان چیز. آپ ایک معجزہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس لکڑی کے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے تھے مدینے میں، جب وہ لکڑی کا ممبر ہٹایا گیا تو صحابہ نے سنا باقاعدہ وہ ممبر چیخ رہا تھا. بچے کی طرح وہ ممبر رو رہا تھا. کیوں رو رہا تھا؟ اس کو صحبت ملی تھی پیغمبر جیسی ہستی کی. اس کو صحبت ملی تھی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی. وہ بے زبان ہے اور اس کو بھی اپنی صحبت کا احساس ہے کہ میرے اوپر کھڑے ہو کر آقائے نامدار افضل الرسل خطبہ دیا کرتے ہیں. اس بے جان لکڑی کے اندر بھی رونے کا جذبہ ہوا اور رونے کا احساس ہوا. صحابہ نے روتا ہوا سنا. تو یہ اثر صحبت کا بے جان چیزوں پر پڑتا ہے. اور یہ جاتے دوستوں ہم نے منتخب کیا، ساتھی ہم نے منتخب کیا. موت کے بعد بھی یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا. سارے رشتے ٹوٹ گئے پر دوستی کا صحبت کا رشتہ موت کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا. آخرت کے میدان میں اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. حشر کے میدان میں سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سب ایک دوسرے کا دشمن ہوں گے. ایک موقع وہ بھی آئے گا کہ ایک دوست، ایک متقی، ایک پرہیزگار جس کی محبت دینداری کی بنا پر رہی ہوگی، وہ ایک دوسرے کے لیے جب شفاعتوں کی فہرست جاری کی جائے گی، ایک مومن دوست اپنے مومن دوست کے لیے شفاعت کرے گا، اس کے لیے شفاعت کرے گا. اگر اس کی نیکیاں کم ہوگی، جہنم میں جانے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہوگا، وہ مومن دوست کھڑا ہو جائے گا. کہا اللہ کہے گا اللہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میری صحبت میں رہنے والا تھا، اس کی نیکیاں آج کم ہو گئی ہے. اللہ میری صحبت کا حوالہ میں دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ساتھ اس کو بھی جنت میں ڈال دے. اللہ اس دوست کی شفاعت کو قبول فرمائے. تو اختیار کرنا ہے، چننا ہے. اچھے دوستوں کو اچھی پہچان بناؤ، اچھی صحبت اختیار کرو. یہ تمام چیزیں ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہیں. ایک مشہور واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دوستوں کا بیان کیا ہے. لیکن میں نے اس موضوع کو اس لیے لیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا سنگت بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے. سماج کے اندر برائیاں جو جنم لے رہی ہیں، سماج کے اندر جو بدکاریاں آ رہی ہیں، وہ صرف اور صرف غلط سنگت. آپ بتاؤ مجھے، نمازی کو کون اپنا دوست بنانا چاہتا ہے؟ ایماندار کو کون اپنا دوست بناتا ہے؟ سچ بولنے والے کو کون اپنا دوست بنا رہا ہے؟ کوئی بنانے کو تیار نہیں ہے. آج آدمی دوست اسی کو بنا رہا ہے جو سب سے بڑا بیمان ہو. آدمی دوست اور صحبت میں اسی کے بیٹھ رہا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو. آدمی آج اسی کا سپورٹ کر رہا ہے جو سب سے زیادہ گالیاں دینے والا ہو. یہ ہمارے سماج کا حال ہو چکا ہے. صحبت کا اثر ہمارے اندر اور آپ کے اندر گندی صحبتوں کا اثر آ چکا ہے. ہمیں اچھے ساتھی چننے پڑیں گے. اچھے جو بنی اسرائیل کا دو دوستوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ساتھی دوسرے بستی کا تھا اور دوسرا ساتھی دوسری بستی کا. دونوں میں محبت تھی، گہری دوستی تھی. ایک بار وہ اپنی بستی سے نکلا کہ چلے فلاں بستی میں جو میرا دوست ہے اس سے ملاقات کر لیں. جب گیا وہ سینوں کے راز اللہ جاننے والا، فوراً ایک فرشتوں کو انسانی روپ میں دوسری بستی کے دروازے پر کھڑا کر دیا. کہا جاؤ، ابھی ایک ساتھی وہاں سے گزرے گا. جیسے وہ بستی سے نکل کر دوسری بستی میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا، فرشتے نے دروازے پر روک لیا. کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا بستی میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ ہمارا ایک دوست سے ملنے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دھندا کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، کوئی اور معاملہ ہے؟ کہا نہیں بھائی کوئی معاملہ نہیں. انسانی روپ میں تھا فرشتہ. اس ساتھی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں دنیاوی، بس مجھے وہ میرا دوست ہے، اللہ والا ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، اخلاق مند ہے، کیریکٹر اچھا ہے اس کا، وہ اس کی تقویٰ گزاری کی وجہ سے میری دوستی قائم ہے. بہت دن ہو گئے میں اس سے ملا نہیں، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. جانتے ہو فرشتے نے کیا کہا؟ کہا مجھ انسانی کو روپ میں جو دیکھ رہے ہو میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تم دونوں کے لیے جس دوستی کو دوستی قائم ہے، اللہ دوستی کو ان کے قائم رکھے. اور اللہ نے بشارت دی ہے کہ اپنی محبت کو، اپنی رحمت کو تمہارے لیے واجب کر دیا ہے، تمہارے لیے واجب کر دیا ہے. یعنی اللہ کی محبت میں حاصل ہو چکی ہے اور اللہ تم سے بھی محبت کر چکا ہے. اور اللہ ہم سے اور آپ سے اگر محبت کر لے جائے پھر ہمارا دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو صحبت کا اثر انسانی زندگی پر بہت گہرا پڑتا ہے اور ہوتا ہے. اس کا ہمیں اور آپ کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح اچھی صحبت دیکھو 2 منٹ کا وقت ہوگا. اگر آپ تلاش کرنے سے کوئی اچھا آدمی نہ پاؤ تو علماء کرام نے بہت بہترین راستہ بتایا. کتابوں سے دوستی کرو، علماء کی سیرتیں پڑھو،
پیارے نبی کی زندگی کے حالات پڑھو. پڑھ نہیں سکتے ہو ایسے ویڈیوز کی تقریریں، ایسے بیانات سنو جس میں آپ کو سلفی بیانات ملے اور آپ اسی میں مدد ہو. اچھے دوست نہ ملے، اکیلا پن بہتر ہے، تنہائی بہتر ہے، کتابوں سے دوستی بہتر ہے، علماء کی تقریروں سے دوستی بہتر ہے. یہ ساری چیزیں تمہارے حق میں دنیا اور آخرت میں بھلائی پیدا کرنے والی ہیں. گندے ساتھیوں سے بہتر ہے تنہائی کا راستہ اختیار کرو. کتابوں سے دوستی کرو گے، جتنا زیادہ پیارے نبی کی سیرت پڑھو گے نا، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں پیارے نبی کے ساتھ ہوں. اب یہ تو موٹی مثال ہے، بچہ جانتا ہے جو فلمیں دیکھتا ہے، نام نہیں ہوگا، جتنے بھی ہیرو ہیں، آپ جس ہیرو کی فلم دیکھتے ہو آپ محسوس کرتے ہو کہ دنوں رات میں اسی ہیرو کے ساتھ ہوں. محسوس کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ ہر نوجوان محسوس کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے ہمیشہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ میں ہے. تو آپ نبی کی سیرت جتنا زیادہ پڑھو گے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ پیارے نبی کی زندگی کی ایک ایک ادا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. آپ کیسے تھے، آپ کا چلنا کیسا تھا. یا اسی طرح سے آپ اچھی باتیں سنو گے، آپ کو اچھی باتیں سننے کی توفیق ملے گی، اچھی رائے اختیار کرنے کی توفیق ملے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے یا العالمین ہم تمام لوگوں کی دوستیوں کو، محبتوں کو برقرار رکھے اور محبتیں جو دینداری کی بنیاد پر قائم ہو. اللہ جو ہمارے ساتھی اور دوست برے راستوں پر جا چکے ہیں، اللہ ان کو صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہیں نمازوں کا پابند بنائے. اللہ انہیں اچھے دوست اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں ایک ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک محمود بھائی، ان کے رشتہ دار کوئی سخت بیمار ہیں اور یہاں کہا گیا ہے کہ آپ تمام بھائیوں سے میں یہ درخواست کروں کہ ان کے لیے آپ شفا کی دعا کریں اور اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح دنیا میں جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جتنے مسلمان بھی جو مظلوم ہیں اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے. جو راستے سے بھٹک گئے ہیں اللہ ان کو صحیح راہ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، ہماری موت اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.